اچھا ایک آدمی آتا ہے آ کر عرض کرتا ہے غریب نواز مہربانی فرماؤ میریاں تھیاں ہی ہیں تو پتر کوئی نہیں. اچھا ونج یار تنگ نہ میں کوئی کم پہ کردا ونج ہو جاسی پتر ہو جاسی جا ہو جاسی ہو گیا جناب 9 مہینے بعد کڑی جم گئی. پھر آپ نے کیا فرمایا سی پتر. اچھا اس کے کی تولیے وچ کڑی لپیٹی نا تو دائی کو لے کے تولیے وچ لپیٹ کے سیدھا باوے نہ دے کول باوے راجے مسئلے تو قدم اٹھایا ہی سی آگے غریب نواز آپ فرماندے ایسے ہو کہ پتر ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین ایک اور نئی ویڈیو میں خوش آمدید. جیسا کہ آپ نے اس جاہل شخص کی ویڈیو کو سنا مجبوراً ہمیں یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ ان جیسے کہانیاں سنانے والے 2 نمبر مولویوں کی وجہ سے مرزا محمد علی انجینئر جیسے دجال کذاب صرف لوگ معاشرے میں پیدا ہوتے ہیں اور پھر وہ ان سے دو ہاتھ آگے بڑھ کر علماء کرام، اولیاء اللہ اور صحابہ کرام جیسی مقدس شخصیات کو نشانہ بناتے ہیں. وجہ کیا ہے کہ ان جیسے 2 نمبر مولوی اور پیر ایسی جھوٹی کہانیاں پیش کر کے لوگوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں اور ان جیسے لوگوں کے لیے مواد فراہم کرتے ہیں کہ وہ لوگوں کو جا کر گمراہ کریں. تو جس کی بہت بڑی مثال میں نے آپ کے سامنے پیش کی انجینئر محمد علی مرزا. اسی کے بارے میں نے ایک اور ویڈیو میں پھر سے حضرت اقدس مفتی فتح محمد صاحب کو ایک مرتبہ پھر سے اپنے پروگرام کی دعوت دی ہے کہ وہ اس موضوع پر اپنی لب کشائی فرمائے اور ہمیں یہ رہنمائی دیں کہ اس طرح کے الفاظ استعمال کرنے سے انسان شرک کی گندگی میں پڑ جاتا ہے یا قرآن و سنت سے ہمیں اس کے بارے میں اس موضوع پر ہمیں کیا تعلیمات ملتی ہیں. تو میں استاد الحدیث حضرت اقدس مفتی فتح محمد صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ اس موضوع پر ہمیں اسلامی تعلیمات سے آگاہ فرمائیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے وقت نکالا ہمارے لیے. اور جیسے کہ آپ نے اس شخص کی ویڈیو کو بھی سنا کہ وہ اپنے پیر صاحب کے متعلق کہنا آتا ہے کہ ایک شخص آیا اس کی بیٹیاں تھی پھر اس نے بیٹا مانگا پھر بیٹی ہو گئی پھر دوبارہ سے آ کے ان کے پیر صاحب نے پیدا ہوئی بیٹی کو بیٹے میں بدل دیا. تو کیا یہ شرک ہے یا شرک نہیں ہے؟ کیا اسلامی تعلیمات ہیں اس میں ہماری رہنمائی فرمائیں. لیکن یہ قسم کے لوگ جو ہیں یہ سے کہانی اور غلط واقعات بیان کر کے لوگوں کو اصل راستے سے یہ ہٹانے والے ہیں. یہ خدمت دین نہیں کر رہے. یہ اللہ کے نیک بندوں کی تعریف اللہ نے قرآن پاک میں کی ہے. اپنے اولیاء اللہ شاید فرمایا سورہ یونس کے اندر الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. آگے فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون. یعنی اللہ کے نیک بندے جو ہیں ان پر کوئی ڈر اور خوف نہیں ہوگا اور وہ آخرت میں غمگین نہیں ہوگی. اور فرمایا وہ کون ہے جو ایمان لائے اب تک وہ اختیار کیے مطلب عملی زندگی والے ہیں. یہ لوگ عمل کی بات نہیں کرتے. اس قسم کی باتیں بیان کر کے لوگوں کو عمل سے بے راہ کرتے ہیں، عمل سے گمراہ کرتے ہیں اور عقائد کے لحاظ سے خطوط میں ڈالتے ہیں. جہاں تک پکارنے کا مسئلہ ہے تو پکار ایک اللہ کی. یعنی جب بھی کوئی مشکل پیش آئے تو اللہ سے مانگنا، اللہ سے دعا کرنا، اللہ کی طرف رغبت کرنا. یہ دیکھیے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار ہے اور آپ ان کو نصیحتیں فرما رہے ہیں. بڑا لمبا واقعہ ہے. اس میں آپ نے فرمایا یا غلام اتق اللہ، اے لڑکے اللہ سے ڈرو. اور ساتھ فرمایا اذا سألت فاسأل اللہ، جب تمہیں کوئی سوال کرنا ہو تو اللہ سے کرو اور جب تمہیں مدد مانگنی ہو تو اللہ سے مانگو. اذا استعنت فاستعن باللہ. ایسی ہی میرے عزیز یہ یعنی اس طرح کی بہت ساری خرافات انہوں نے پھیلا رکھی ہیں. ہم نے سنا ایک عورت جو ہے وہ ایک پیر صاحب کے پاس گئی. اس طرح کی یہ کہانیاں بیان کرتی ہیں. وہ پیر صاحب کے پاس بوڑھی عورت گئی اور کہتی ہے پیر جی اسی تواڈے مرید ہاں، ساڈے بڑے تواڈے سامنے یخا مارتے رہے تے حاضر تواڈے مرید ہاں تو میرے گھر میرا بیٹا کوئی نہیں. تو آپ کوئی تو وہ ٹھگ ہوتے ہیں جو بیٹھے ہوتے ہیں وہ اوپر دیکھتا ہے اور کہتا ہے تیرے واسطے کوئی نہیں. وہ بوڑھی
بیٹی کہتی ہے اگر وہاں ہوتا تو میں تیرے پاس کیوں آتا. یہ دیکھو کتنا یہ مبالغہ ہے. وہ اللہ کو بھی لوگ محفوظ کا مطالعہ کر کے آئی ہے, کہتی ہے ادھر ہوتا تو تمہارے پاس کیوں. تو پیر صاحب جوش میں آئے اور کہا تیرے 2 بیٹے ہوں گے. کہا تیرے 2 بیٹے لکھ دیے. اور پھر وہ گھر آئی اور کسی پڑوسن سے کہتی باغ میرا کون گئی ہے 2 پتر دیا. اس طرح کی یہ دیکھو اگر ایسے لوگ دینے والے ہیں تو پھر اللہ کی جو محفوظ کیا کام ہے. کوئی گولڈن والا لکھ دے, کوئی دوسرا لکھ دے, ایسے نہیں ہے. دینے والی ذات اللہ کی. اللہ نے فعال اعلان کیا ہے للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء. اللہ کے لیے بادشاہ آسمانوں کی اور زمینوں کی. اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. اور یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور. وہ لڑکے دیتا ہے جس کو چاہتا ہے, لڑکیاں دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. اور یہ جو عقیدے کی بات ہے, عقیدہ اللہ کی ذات پر رکھنا چاہیے. اور اس پر وہ ہوتا ہے جو میرا رب چاہتا ہے, وہ نہیں ہوتا جو دنیا والے چاہتے ہیں. اور کسی نے کیا بات کہی ہے, وہ جس میں عبادت کا دھوکا مخلوق کی وہ تعظیم نہ کر. وہ جس میں عبادت کا دھوکا مخلوق کی وہ تعظیم نہ کر. جو حصہ ہے خاص خدا کا بندوں میں اسے تقسیم نہ کر. ہاں یہ مولانا نے اس قوم کی حالت ذات پر پہلے بہت عرصہ پہلے اس پر روئے ہیں. وہ کہتے ہیں کرے غیر کر بت کی پوجا تو کافر. کرے غیر کر بت کی پوجا تو کافر. جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر. جھکے آگ پر بہر سجدہ تو کافر. دواکے میں مانے کرشمہ تو کافر. مگر مسلمانوں پر کشادہ ہے راہ. پرستش کرے جس کی شوق سے چاہے. شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائیں. نہ اس سے خلل کچھ ایمان میں آئے, نہ اسلام جڑے نہ ایمان جائے. یہ ساری انہوں نے بتایا, پورا نقشہ کھینچا ہے اس کے اندر مسدس سے عالی کے نام سے. میں کہنے کا مقصد یہ کہ ہمارے ہاں کیونکہ دین ہے نہیں, اور یہ تھوڑا پڑے ہوئے لوگ قوم کے رہنما بن جاتے ہیں اور لوگوں کی اس طرح بہکاتے ہیں. اللہ پاک ان کو ہدایت عطا فرمائے. جزاک اللہ بہت شکریہ. یہی بات کرنا چاہتا کہ یہ لوگ اللہ سے ہٹا کر بس ایک ہی طرف لگانا چاہتے ہیں کہ جب بھی آپ کو کوئی مشکل ہو تو غریب نواز صاحب کے پاس چلے جائیے, بہت سیاست مند ان کے پاس چلے جائیے. میں نے آج تک اپنی زندگی میں ابھی تک یہ نہیں دیکھا کہ یہ لوگ کہتے ہوں کہ جب بھی تمہیں کوئی مشکل ہو تو اللہ کے پاس چلے جاؤ. ایمان خراب ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اذا حضبه امر فضل السلام. نبی علیہ السلام کو جب کوئی مشکل کام پیش آتا تھا تو نماز بھی جلدی کرتے. یہ نہیں کبھی کہیں نہیں کہ میں نماز پڑھوں, کیونکہ کو پتہ ہے کہ ہمارے جو ہدیے ہیں جو تحائف ہیں اگر ہم لوگوں کو لوگوں میں چھوڑ دیں گے, اس لیے اس طرح یا پھر میں یہی آپ کو پیغام دینا چاہوں گا جیسے کہ مفتی صاحب نے ایک تفصیل سے اچھے انداز میں ہمیں یہ سمجھایا کہ شریعت سے ہمیں اس طرح کی کوئی تعریف نہیں ملتی کہ ہم ہر وقت قبر والوں کے پاس چلے جائیں, لوگوں کے پاس بھاگتے پھرے. تو ایک حدیث کا مفہوم بھی ہے, چھوٹا سا میں بتانا چاہوں گا کہ جب کوئی شخص اپنی حاجت میں اللہ کو نہیں پکارتا تو اللہ جس کو وہ پکارتا ہے, جس کے پیچھے وہ جاتا ہے, تو اللہ بھی اسی ہی کے سپرد کر دیتا ہے. پھر تمام کام پھر وہی کرتا ہے. تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے, پھر اس شخص کا یہ عقیدہ بن جاتا ہے کہ میرے کام تو وہی بناتا ہے, یعنی اللہ کی طرف سے اس کا عقیدہ ختم ہو جاتا ہے. تو ایسے لوگوں کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ شانوں کا یہ ارشاد ہے کہ تو قلیل ہے, تھوڑا سا فائدہ اٹھا لو پھر تمہیں ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے. تو اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ اپنے عقائد کو درست کرنا, اللہ ہی سے مدد مانگنا, اور اللہ ہی کے علاوہ کوئی مدد کرنے پر قادر بھی نہیں ہے. صرف اللہ ہی سے مانگے, اور اللہ نے جتنی حدود اور قیود بیان کی ہیں کہ اس درجے میں آپ کسی سے مدد مانگ سکتے ہیں, اسی کے اندر رہیں تو انشاءاللہ ہمارا ایمان بھی محفوظ رہے گا, اور کل قیامت کے دن ہم سرخرو بھی ہوں گے اللہ کی بارگاہ میں. تو یہی ایک مقصد تھا, یہی ایک پیغام دینے کا مقصد تھا اس ویڈیو سے. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, شیئر کریں, تاکہ یہ پیغام تمام دنیا تک ہمارا جائے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.